نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلمائه العاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و تم برہانہ و اعظم شانہ، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کا رازق بھی ہے، جو معبود ستار بھی ہے، جو معبود غفار بھی ہے، جو معبود سید الابرار بھی ہے، اس خالق، مالک، رازق، ستار، غفار، رحمان اور رحیم کی حمد و ثنا کے بعد سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سارے نبیوں کے سالار رسول، مدینہ کے تاجدار رسول، مکہ کے سردار رسول، امت کے غمخوار رسول، نور و بشر نبی، حاضر و ناظر نبی، مختار و ناصر نبی، شافع محشر نبی، اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے راج دلار حبیب، دکھیوں کے سہارے حبیب، سب کے اور ہمارے حبیب، شہنشاہ ہر دوسرا، سید الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بعد از خدا کے اندر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سورہ اخلاص، اس کے کچھ فضائل اور اس کی کچھ تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کے
عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص وہ سورہ مبارک ہے کہ جو تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، اس سبب سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا حسب نسب بیان کرو، چونکہ عرب میں بالخصوص نسب کو بڑی حیثیت حاصل تھی کہ یہ کس خاندان سے تعلق ہے، اس کا باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، اور اس کی جائیداد معاملات کیا، اس کا کوئی ہم سرثانی ہے کہ نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے ہاں جنا اور نہ اس کے ہاں کوئی جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھتا ہے اس کو 1/3 یعنی 10 سپاروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور سورہ اخلاص 2 مرتبہ پڑھنے والے کو 20 سپاروں کا ثواب، اور جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن پاک کا ثواب دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ جی؟ 200 مرتبہ پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا حضور کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا سورہ اخلاص وہ برکت والی صورت ہے پڑھنے والے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ چوتھی حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک علاقے میں کسی مسجد میں ایک امام مسجد مقرر فرمایا، تو تھوڑے دنوں کے بعد اس امام صاحب کی شکایت آ گئی کہ حضور یہ باقی صورتیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص یہ قل هو اللہ احد سورت جو ہے یہ ضرور پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس امام صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی آپ کی یہ شکایت ہے کہ آپ ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، باقی وہ قرات کرتے لیکن سورہ اخلاص بھی ساتھ لازمی پڑھتے، آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور انہوں نے مجھے امامت سے معزول کرنا ہے تو ان کی مرضی، لیکن میں یہ صورت چھوڑ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ
اس نے کہا کہ حضور مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس صورت سے محبت ہے۔ فرمایا کہ اس کی محبت پہ قائم رہنا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، اس کی محبت پہ قائم رہنا، اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور دیکھو نا، یہ سورہ اخلاص قرآن ہے نا، قرآن، اگر کوئی قرآن کی محبت رکھے تو جنت میں جائے، اگر کوئی صاحب قرآن کی محبت رکھے تو، اگر قرآن کی محبت رکھے تو جنت میں، تو صاحب قرآن کی محبت کیوں نہیں جنت میں لے کے جائے گی؟ وہ شاعر کہتا نا، جے چاہیں تو مومن بننا بن خدمتگار نبی دا، جے چاہیں تو مومن بننا بن خدمتگار نبی دا، کس کم حج زکات نمازاں جے کریں انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاہیں پہلو کر اقرار نبی دا، آزم کس کم سجدے تیرے جے نہ دل وچ پیار نبی دا، آزم کس کم سجدے تیرے جے نہ دل وچ پیار نبی دا۔ تو فرمایا کہ اس کی محبت پہ قائم رہنا یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی جنازہ آتا نا تو سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ بھئی اس پر کوئی قرض ہے۔ جب بھی کوئی جنازہ آتا تو پہلے کیا پوچھتے کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ کہتے حضور اس پر کوئی قرض نہیں، تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر کہتے کہ اس پہ کچھ قرض ہے تو فرماتے کہ کوئی دینے والا والدین میں سے، اس کی اولاد، بہن بھائیوں میں سے، یا عام مسلمانوں میں سے کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے اس کے قرض کی؟ تو جب صحابہ کہتے ہیں جی ہاں ذمہ داری اٹھاتے ہیں، آپ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر پوچھا جاتا قرض ہے تو کوئی کہتا جی قرض ہے، فرمایا کوئی ذمہ دار؟ کہا جاتا کوئی ذمہ دار نہیں، تو فرماتے اس کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں بھائی؟ اسی تے آنے ہوں لے کے وہاں کی آنے ہوں ذرا کہ گل ہوئے تو ہوں لے کے وہاں انج جڑے نہیں نہ دیندے انہاں نے نقصان چ رہنا، جنہ دے پیسے مرے نے اگے جنہ اجر ویکھنا ہے نا انہاں تے انہاں آکھنا کدے سارے ہی پیسے مر جاندے نے۔ اس پر قرض کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کو موقع بنے گا تو پورا ایک خطاب جو ہے، بلکہ 2-3 خطاب شاید ہو جائیں، وہ چلے گا انشاءاللہ، کبھی آگے موقع بنے گا نا۔ تو ایک جنازہ آیا تو حضور نے پوچھا بھئی اس پر کوئی قرض؟ کہا 4 درہم قرض ہے۔ کتنے جی؟ 4 درہم قرض ہے۔ فرمایا کوئی ذمہ دار دینے والا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور کوئی نہیں دینے والا۔ فرمایا تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھو، جو 4 درہم بھی چھوڑ گیا، کوئی ذمہ دار بھی نہیں، میں محمد رسول اللہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کہ جو 4 درہم چھوڑ کے مر گیا اور پیچھے ذمہ دار بھی کوئی نہیں، تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ ابھی یہ فرمایا تھا کہ جبرائیل امین آ گئے، کہا حضور رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ انسانی صورت میں جا کے میں اس کا قرض ادا کروں۔ رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ انسانی صورت میں جا کے اس کا قرض جو ہے وہ ادا کروں، اور رب تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس کی بھی بخشش ہو چکی ہے، جو نماز جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قرض ادا کروں گا، آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے، اس کی بھی بخشش ہو چکی ہے، جو مسلمانوں میں سے اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، کون سی نیکی؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ کتنی مرتبہ جی؟ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا، تو اس کو شرف یہ ملا کہ جبرائیل قرض دینے آئے، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کی بخشش ہو گئی، یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش ہو گئی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے نا؟ بولیے یہ اللہ کی رحمت ہے نا؟
وہ شاعر کہتا نا یا رب انہاں لوکاں تائیں جے دساں عادت تیری کرم تیرے دی حد وکھاواں نالے دساں عنایت تیری یا رب انہاں لوکاں تائیں جے دساں عادت تیری کرم تیرے دی حد وکھاواں نالے دساں عنایت تیری ویکھ کے وسعت فضل تیرے دی کرے کون عبادت تیری پر آزم ڈردا گل نہ کردا متے رس جے رحمت تیری آزم ڈردا گل